بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 24 نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا۔ میں ہوں آپ کی میزبان فضا علی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ جمعے کے روز ہمارے معزز مہمان ہمارے پاس یہاں پر آپ کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں، جس سے میں اور آپ سمیت بہت سی چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سن کر صرف بات کو جو ہے درگزر کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی زندگی پر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وائی ناٹ، ہم نے سوچا کہ آج بھی ایک ایسا موضوع ہم ڈسکس کریں جس پہ اگر ہم بات کریں، جس کو ہم سنیں، جس کی دعاؤں کے بارے میں، جس کے ذکر کا اگر ہمیں پتہ ہو تو پھر ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں، جو ہماری زندگی کے مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حسد کے اوپر۔ حسد، ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کسی سے حسد ہے یا کسی کو آپ سے حسد ہے تو وہ پتھر کو بھی کاٹ دیتی ہے، درار پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ حسد جو ہے انسان کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو سننے میں آتی ہیں۔ تو یہ بات صحیح ہے، اس میں کہاں تک سچائی ہے، ان سب باتوں کو جانیں گے، اس کی کیا دعائیں ہیں، اس کے کیا طریقے ہیں۔ تو ہمارے پاس معزز مہمانوں میں ہیں حافظ شفیق الرحمان زاہد صاحب، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، اور پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ صاحب، وہ بھی اسلامک اسکالر ہیں، دونوں ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ حسد کی علامتیں کیا کیا ہیں، حسد کے اثرات سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اس بات کو اگر یہاں سے چھیڑیں تو پھر آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں حسد کے متعلق باقاعدہ رہنمائی، اللہ کے رسول کو حاسدین کے حسد سے حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک صورت دی گئی۔ فرمایا وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، حاسدین کے حسد سے اے حبیب پناہ مانگے۔ گویا کہ اگر رسول کائنات کو حاسدوں کے حسد سے بچنے کی باقاعدہ تعلیم دی گئی ہے تو میں اور آپ کو تو بلولا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید کے علاوہ حدیث میں ہے وَمِن عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ۔ میں جملہ ایک پڑھ رہا ہوں کہ حاسد کی آنکھ سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور تیسری حدیث میں فرمایا لا تحاسدوا، حسد مت کرو۔ حسد مت کرو کا مطلب آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ایک جملہ بولتا ہوں، حاسد اگر میرا جملہ سن رہا ہے تو اس کو ویسے ہی دنیا میں مر مٹنا چاہیے یا حسد چھوڑ دینا چاہیے۔ حاسد اس کا کام جلنا ہے، دنیا میں وہ حسد کی آگ میں جلے گا اور آخرت میں وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ حاسد آدمی کو چاہیے کہ اپنے حسد کو چھوڑ دے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ حسد کی علامات کیا ہیں۔ حسد کی علامات میں یہ ہے کہ فوراً سے پہلے جب حسد کی آنکھ لگتی ہے، حاسد کی آنکھ لگتی ہے، انسان کی طبیعت اس میں عجیب قسم کی جو نا وہ مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا بیٹھے بیٹھے خوشی اس کی غمی میں بدل جاتی ہے، مزہ اس کا بدمزگی میں بدل جاتا ہے، سکون اس کا پریشانی میں بدل جاتا ہے، صحت اس کی بیماری میں بدل جاتی ہے، بس اوقات قے آنی شروع ہو جاتی ہیں، بس اوقات چہرے پہ عجیب قسم کی زردی آنی شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں کے اوپر اس کی پیلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بس اوقات تو حاسد کے حسد سے بندہ گر بھی جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو کندھے بھاری ہونا، یہ سب بھی تو لوگ بولتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، یہ بھی حسد کی علامات میں سے آتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا تین چیزوں میں، آیا کہ یہ حسد کا شکار ہے یا نظر بد کا شکار ہے یا اسی طرح جادو کا شکار ہے یا اسی طرح روحانی بیماریوں کا شکار ہے یا ایک آخری نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہے۔ ان کے درمیان میں اگر آپ ججمنٹ کر سکتے ہیں اور ان کے درمیان میں آپ کے پاس کچھ ایسا میزہ ہے کہ جو ان کے درمیان میں فرق کرنے والا ہو تو واضح فرق ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حسد اور نظر بد یہ فوراً سے پہلے اثر کرتی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ نظر بد اور حسد میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نظر بد میں کوئی پروسیس نہیں ہے، کوئی عملیات نہیں ہے، کوئی وظائف نہیں ہے، کوئی اس طرح کے جو نا وہ تصویریں لینا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہیں ہے۔ حاسد آدمی جس وقت حسد کرتا ہے تو وہ نظر بد سے ایک اگلے سٹیپ میں چلا جاتا ہے۔ مطلب ایک ایگزامپل میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، سپوز حفیظ صاحب سامنے بیٹھے ہیں اور اگر مجھے کسی بھی یا کوئی بھی ایسی شخصیت جو ان کو حسد کی نظر سے دیکھنا چاہتی ہے پلان بنا کے، کہ یہ تو چیز ایک پلان بھی ہو سکتی ہے نا، مطلب ایک تو انسان لا علم ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور حسد کا وہ جو سامنے والا ہے وہ شکار ہو گیا، جو حسد کر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ حسد کی گر میں ہو گیا، مگر ایک بندہ پلان میں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو کیا اس کی ایسے مطلب ان کی پرسنالٹی کو غور سے دیکھے اور اندر کچھ عجیب عجیب معاملات بولے اور بولے کہ اس کو حسد لگ جائے تو کیا اس کو لگ جائے گی؟
लग सकता है, लगता है हदीस में तो भी फिर आता है और हफीज माशरे साहब में को भी। प्रॉब्लम हो अब सकती है देखें जो सामने से। नज़रों का मसला वो सिर्फ नज़र का नज़र में रहता है, और हसद का मसला दिल में बंदा कीना, बुग़्ज़, हसद और इसी तरह की अलामात को बाकायदा पालता और बाकायदा बच्चों की तरह बड़ा करता है। अच्छा। बाज़ों का हसद तो ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी पहले भी हसद थे, अब भी हसद है। पहले हसद है आपकी नेमत पर हसद है, आपकी ज़ात की सिफ़ात पर हसद है, और एक है आपकी ज़ात पर हसद, और एक है आपकी जान पर हसद हो गया। ये कितनी ख़तरनाक शक्ल है कि आपकी नेमत ना रहे, चलें ये भी हसद तो है, और एक है कि आपकी ये खूबसूरती या आपकी ये सिफ़ात ना रहे, और एक है कि ये बंदा ही फारग करो। अच्छा, ये बंदा ही फारग करो। ये कितनी ख़तरनाक है हसद की शक्ल, और ये वाक़तन हसद की होती शक्लें। और एक मैं अगर दूसरे एंगल से बयान करूँ तो हसद की एक शक्ल ये है कि बंदा कहता है कि जो इसके पास नेमत है ना वो मुझे मिल जाए, और मुझे भी मिले, इससे भी मिले। ये भी हसद की शक्ल तो कभी है, लेकिन यह है कि वो एक और शक्ल है कि इससे नेमत छिन जाए और मुझे मिल जाए, हाय हाय, और एक नेमत हसद की कि शक्ल हमें ये भी है, ऐसी चीज़ मिल जाए। और एक है कि मुझे मिले या ना मिले इसके पास ना रहे। आय हाय, ये कितनी ये भी खतरनाक, ये इतनी ख़तरनाक है। इसका मतलब ये है कि वो हासिद अपने हसद की आग में इतना जल के राख हो चुका है, वो अपने आप को मटा देगा आपको मटाने के लिए। हाय हाय हाय। अच्छा, आप लोग अपनी प्रोग्राम में कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं, जितनी भी हमारे प्रोग्राम में कॉल्स हैं हम उनको भी शामिल करेंगे आज। अच्छा जी, शाजिया हैं, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शाजिया क्या पूछेंगी? जी, मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड जब भी कोई बिजनेस या कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं तो वो लॉस हो जाता है, कुछ नुकसान ही होता है, कभी चलता कुछ नहीं है, तो अच्छा। ये आप पूछेंगे इनसे? जी, अब हफीज़ साहब प्लीज़ जवाब दीजिएगा शाजिया को। जी जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, सबसे पहले चूँकि हमारा टॉपिक है हसद, सामीन से भी गुजारिश है कि व्यूवर्स जो है इसको समझें और इसके मुताबिक सवालात करें, हम इसका जवाब भी दे देंगे। हसद एक ऐसा घिनौना फ़ेल है कि सबसे पहले कायनात के अंदर जो गुनाह हुआ है ना वो हसद का हुआ है, और आसमानों पर हुआ है। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ जो मसला हुआ वो हसद ही था ना। जब उसने ये कहा कि ए अल्लाह खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, कि अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है, आग ऊपर को जाती है और मिट्टी नीचे को बैठती है, तो आदम अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त और एहतराम क्यों दिया जा रहा है? तो ये सबसे पहला गुनाह आसमानों पर हुआ, वो हसद का हुआ। और जब ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम आ गए तो उनके दो बेटों के दरमियान जो लड़ाई हुई वो भी हसद पर ही हुई। हसद से ही हिरस निकला, और वो जो एक लड़की के साथ दोनों का शादी करने के मामले पर कत्ल हो गया, तो ये भी हसद से ही हुआ। और हदीस में आता है कि जो हासद है ना, अल-हसूद ला यसुद, कभी सरदार नहीं बन सकता। हसद असल में किसी इंसान के ख़िलाफ़ नहीं होता। हसद अल्लाह की तकसीम पर बंदा इतराज़ कर रहा होता है कि ये इज़्ज़त, ये एहतराम, ये रिस्पेक्ट, ये ओहदा, ये मर्तबा, ये मनसब अल्लाह ने इसको क्यों दिया है, मुझे मिलना चाहिए। जैसे मेरे भाई फरमा रहे थे, ये गिबता है। एक है गिबता जिसे रश्क आप कह लें, और एक है हसद। गिबता ये है कि किसी की इज़्ज़त, मकाम, शान देखी तो ये दिल में ख्याल है कि मुझे भी इस तरह की नेमत मिले तो कोई हरज नहीं। हसद ये है कि वो कहे कि इसको क्यों मिला है, मुझे मिलना चाहिए। बल्कि एक वाक़या है नसीहत के लिए कि एक शख्स ने, बात बनी हुई है मगर नसीहत के लिए है, किसी ने कोई अमल किया और अमल करके उसने अपने किसी मोक्कल को जो अपने कायल किया, और कायल करके उसने कहा कि मुझे जो है ना कोठी मिलनी चाहिए। तो उस मोक्कल ने ये कहा कि कोठी आपको मिलेगी मगर शर्त यह है कि आपके पड़ोस वाले को 2 कोठियाँ मिलेंगी। उसने कहा कोई बात नहीं। तो वो उसको 1 कोठी मिल गई अमल करने वाले को, और साथ वाले पड़ोसी को बगैर अमल के 2 कोठियाँ मिल गई। अच्छा, उसने कहा कि मुझे कार मिलनी चाहिए। उसने कहा कोई हरज नहीं, आपको कार मिलेगी, साथ वाले को 2 कारें मिलेंगी। अब ये परेशान हो गया कि यार ये मोक्कल मेरा है, अमल मैंने किया है, तो इसको डबल नेमतें क्यों मिल रही हैं। अब उसने कहा कि अगर मैं कोई इससे ये कहूँ कि नुकसान हो, उसने कहा उसका भी डबल नुकसान होगा पड़ोस वाले का। उसने कहा अच्छा मेरी 1 उंगली काट दो, तो साथ वाले की 2 उंगलियां कट गई। उसने कहा मेरा 1 बाजू काट दो, 2 बाजू काट गए। यानी इंसान का मिजाज ये है कि मुझे मिले ना मिले, इसको ना मिले। तो ये अल्लाह की तकसीम के खिलाफ ये फैसला करना, अपने दिमाग को इस तरफ लगाना कि ये इस चीज़ के लायक तो मैं था, इसके काबिल तो मैं था, ये मेरे पास क्यों नहीं, इसके पास क्यों है। बस यहीं से हदीस में आता है कि अल-हस्द ताकुल याकुल हसनात कमा ताकुल नारुल हतबा। फरमाया कि जिस तरह लकड़ी जो है वो आग लकड़ी को खाक का ढेर बना देती है, इस तरह हसद तमाम नेकियों को बर्बाद करते हैं। 2 चीज़ें बड़ी ख़तरनाक है। एक शिरक, कि शिरक से पहले जितने आपने नेक अमाल किए हैं लहबत अमालुम,
کہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور ایک یہ حسد، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ جس طرح میری بہن نے سوال کیا، دیکھیں یہ تو سب سے پہلے ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے۔ نہیں مگر وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ٹاپک کے حساب سے بات کریں، تو یہ بھی تو ٹاپک ہی ہے، حسد ہو سکتا ہے نا، کاروبار نہ چلنا، ہو سکتا ہے، یہ بھی تو حسد ہی میں ہے۔ عرض کرتا ہوں، اب وہ اس میں بیچاری حسد کو تو وہ تو نہیں، اسی نے اپنے ٹاپک کے حساب سے سوال کیا، مطلب بالکل ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ وہ نظر بد ہو سکتی ہے۔ حسد یہ ہے کہ آپ کا کاروبار بہت اچھا ہے، حسد کیا جائے، اچھا اس حسد سے نظر بد کا ہو جانا اور اس نظر بد کا علاج کروانا، نہیں کاروبار خراب ہو جانا، ڈوب جانا، یہ بھی تو کسی کی حسد ہو سکتی ہے نا ہو کہ گیا اس کا کاروبار جی ٹھپ ہو ہو گیا۔ جائے۔ اب اس کا حل یہ ہے نا، اب دیکھو ہو گیا ہے، اب ہم نے اس کو حل جانا ہے نا، تو بھائیوں کو چاہیے کہ ہم اس کے حل کی طرف جائیں۔ نظر بد کا جو ہم نے حل بتایا ہے پچھلے پروگراموں میں، ہم آج بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ ایک تو سورہ قلم کی آخری 2 آیات کو 7 بار پڑھے، سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھے، درود شریف کو 7 بار پڑھے، آیت الکرسی کو 7 بار پڑھے، آخری کل شریف کو 7 بار پڑھے، اور یہ عمل جو ہے وہ ڈیلی کرے، اور ہفتے میں کم از کم 3 بار وہ بیری والے پتے پانی میں ڈال کے اس کو ابال کے ٹھنڈا کر کے نارمل کر کے، اور جس پانی پر انہوں نے دم کیا ہوا ہو، انہی چیزوں کو آیات کا جو میں نے بتائی ہیں، اور پانی پر دم کیا ہوا ہو، خود پیے بھی اور اس پانی کو اس نہانے والے پانی میں شامل کرے، اور تیل کو اپنے جسم پر اچھی طرح مالش کر کے وہ نہائے، ہفتے میں کم از کم 3 مرتبہ یہ کرے، تو حسد کے تھرو جو نظر بد ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ اچھا ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ حسد کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہمارے چینل پہ بھی یہ اسٹریمنگ ہے، ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم آج حسد کے اوپر آپ کی کالز لیں گے، حسد کے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ ہیں، ٹیک اے بریک۔